الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رب سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ ابھی 8:30 بجے کے قریب ایک مجلس اور ہے اس کے بعد، لہذا اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور دوسرے یہ کہ ہر جگہ سے عرصہ پیش کیا جا رہا ہے تو یہ بھی مسجد خالی نہ رہے، یہاں بھی ذکر مولا کائنات ہو جائے، لہذا تبرکاً و تیمناً صرف ایک بات کی طرف غور کرنا چاہیے، ان شبوں میں قرآن مجید پر بہت زیادہ غور کرنے کا اور اس کی تفسیر بیان کرنے کا اور فضائل و مسائل، حقائق و دقائق اور ساری قرآن مجید کی لطیف باتوں کو پیش کرنے کا حکم ہے۔ لہذا آج اس آیت مبارکہ پر غور کرنا ہے کہ زکوٰۃ تو مولا کائنات نے دیا حالت رکوع میں، لیکن یہاں پر صیغہ جمع کا کیوں آیا؟ ورنہ تنہا علی نے دیا تھا، اشارہ علی کی طرف ہو جاتا، انما ولیکم اللہ، تمہارا مولا اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارا مولا اس کا رسول ہے۔ اس کے بعد جب علی کی بات آئی تو نہیں کہہ دیا کہ تمہارا مولا علی، بلکہ تھوڑے سے فضائل بیان کیا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا یہیں سے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا۔ لیجیے ماشاءاللہ مولا کی فضیلت کی بات آ گئی ذہن میں تو اس کو بھی پیش کر دیا جائے، ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں رہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو یہاں سے جواب دے سکتے ہیں قرآن مجید سے۔ کہتے صاحب جب آپ اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں تو اس میں اللہ کا نام مختصر لیتے ہیں، رسول اللہ کا نام مختصر لیتے ہیں، لیکن جب علی کی بات آتی ہے تو آپ 2-3 سطر میں علی کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسول اللہ کے لیے کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن جب علی کی بات آئی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ ہے و وصی رسول اللہ ہے و خلیفۃ بلا فضل، کہیے ہم کیا کریں؟ قرآن نے ایسے بیان کیا ہے، اللہ نے اپنے لیے کہا انما ولیکم اللہ، تمہارا مولا اللہ ہے۔ رسول کی بات آئی تب بھی مختصر کہا تمہارا مولا رسول ہے، لیکن جب علی کی بات آئی تو کہا علی مولا نہیں ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ اکبر، یعنی جیسا قرآن نے بیان کیا ہم کو اسی سنت پر چلنا ہے، کیونکہ قرآن نے بھی تنہا علی کا نام نہیں لیا، والذین، بلکہ وہ لوگ، یہاں ماشاءاللہ ہمارے نوجوان حضرات بیٹھے ہیں تو ان کی طرف اشارہ کرتے کہ یہاں والذی کے بجائے والذین کیوں آیا؟ والذی یعنی اشارہ ہو جاتا کہ علی بھی تمہارے مولا، لیکن والذین اور وہ لوگ، تو اگر امام سے پوچھا جائے تو امام جواب دیں گے کہ ولی تمہارا تنہا مولا جو ہے علی نہیں ہے، بلکہ علی کے بعد حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، علی بن حسین بھی ہے، بالا امام تک ولی ہے، لہذا والذی کہہ دیا جاتا تو صرف علی کی ولایت ہوتی، یہاں حسن کی بھی ولایت ہے، حسین کی بھی ولایت ہے، امام زمانہ کی صلوات قابل غور باتیں ہیں کہ انسان فکر کرے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ انما سے
خاص کر دیا، محصور کر دیا کہ اور کوئی نہ آنے پائے۔ یقیناً علی کے علاوہ، مولا کائنات کے علاوہ، ائمہ معصومین کے علاوہ کسی کو ولی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ولی کا بڑا خاص درجہ ہے، ولی کے لیے بڑے خاص صفات ہیں۔ ہاں مولا علی کے علاوہ اگر کوئی ہے تو ان کے در کا فقیر کہا جا سکتا ہے، پیر کہا جا سکتا ہے، غوث کہا جا سکتا ہے، مرید کہا جا سکتا ہے، رشید کہا جا سکتا ہے، ہادی کہا جا سکتا ہے، ہدایت یافتہ کہا جا سکتا ہے، بھیک مانگنے والا کہا جا سکتا ہے، دامن پھیلانے والا کہا جا سکتا ہے، ان کے در پر اپنے سجدے کو جو ہے زمین کو رکھنے والا کہا جا سکتا ہے، صبح و شام آ کے علی کو سلام کرنے والا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ولی کا درجہ صرف اللہ کا درجہ ہے، رسول اللہ کا درجہ ہے، علی کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں 3 ولی بنایا ہے، لیکن ہندوستان پاکستان میں ہزاروں ولی گھوم رہے ہیں، ہر گلی میں یہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی، صلوات بھیجنا۔ حالانکہ یہ بہت اگر ہو سکتے ہیں تو مولا کے مرید ہیں۔ یقیناً ولایت کا درجہ صرف خاص ہے اللہ اور رسول امام یعنی مولا کائنات کے لیے، اس کے بعد فقیری ہے، اس کے بعد پھر وہ بھی علی قبول کر لیں تو علی کے در کا غلام ہے تو اس کا کچھ درجہ ہے، اس کی کچھ حیثیت ہے، اس لیے کہ مولا نے اپنے در سے عنایت کر دیا ہے، مولا حسین نے اپنے در سے عنایت کر دیا، لہذا یہ لوگ جو یہاں پر جن کو ولی کہا جا رہا ہے، اگر ان کی زندگی میں ان سے سوال کیا جاتا کیا آپ ولی ہیں تو ہاتھ جوڑ کے یہی کہتے ہم کو علی کا مرید مان لیا جائے بہت بڑی بات ہے، علی کا فقیر مان لیا جائے بہت بڑی بات ہے۔ ایک صلوات بھیج رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ چاہنے والے ایسا کرتے ہیں، پیر نبی پرست مریدان بھی پرانا، پیر نہیں اڑتا ہے بلکہ اس کے مریدان لے کے اڑ جاتے ہیں کہ صاحب یہ درجہ تھا، یہ درجہ تھا، حالانکہ وہ خود قائل ہے کہ ہم در علی کے فقیر ہیں، مولا کائنات کے ہم بہت زیادہ قریبی ہیں، لہذا ہم کو فقیر کہہ دو، ہم کو جو ہے ان کا موالی کہہ دو، ہم کو ان کا محب کہہ دو، ہم کو ان پر جو ہے مودت رکھنے والا کہہ دو، ہم کو ان کا محب کہہ دو، یہاں تک کہ اتنی دقیق لفظیں ہمارے پاس ہے کہ لفظ شیعہ بھی سب کے لیے لاگو نہیں ہوتا ہے۔ چلو بات پہ اس کے بھی بہت زیادہ شرائط ہیں۔ لفظ شیعہ اگر دیکھا جائے تو یقیناً جناب سلمان تھے، مولا کائنات کے صحیح معنی میں شیعہ جناب سلمان تھے، جناب قمر تھے، اس کے علاوہ مولا کائنات کے جو بہت قریبی تھے جناب میثم تمار وغیرہ، ان کو شیعہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ آج پھر کیا کہا جائے؟ آج جو ہے یقیناً ہم کو لوگ شیعہ کہتے ہیں، یہی والی بات ہوئی جو ابھی ہم نے کہا کہ اگر جا کے صاحب قبر سے پوچھو تو یہی کہیں گے ہم ولی نہیں، ہم تو ان کے فقیر ہیں۔ اسی طرح سے ہم سے کوئی آ کے پوچھے تو ہم کہیں گے ہم محب علی ہیں، شیعہ علی نہیں ہیں۔ علی کے شیعہ تو سلمان تھے، علی کے شیعہ تو قمر تھے، علی کے شیعہ تو ابوذر تھے۔ بہت بڑے درجے ہیں، بہت بڑے مسائل ہیں، ان کا شیعہ بننا بہت بڑی بات ہے۔ جناب نوح نے اشارہ کیا ہے، جناب ابراہیم نے اشارہ کیا ہے، لفظ شیعہ قرآن مجید میں کئی مقام پر آیا ہے، ان من شیعتہ لابراہیم، یقیناً انہی کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھے۔ قرآن کی آیت ہے، صلوات بھیجا اشارہ کرنا ہے۔ آپ نے تو بانی مجلس نے کہا تھا صرف مسائل پڑھ دیں، لیکن کیا کریں ایسی شبیں ہیں کہ تھوڑے سے مولا کے فضائل کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فضائل دیے ہیں، اور ہمارے پاس تو الحمدللہ جتنی فضیلتیں ہیں سب مولا کائنات کے لیے ہیں۔ البتہ ہمارے جو برادران ہیں انہوں نے نقل یہ کیا ہے، انہوں نے نقل بساخر بحث میں نقل یہ کیا ہے کہ مولا کائنات کی شان میں قرآن کی 300 آیات، یہ اہل سنت ہمارے پاس تو پورا قرآن قصیدہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کم از کم 300 آیات علی کے شان میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد اور کتابوں میں ملتا ہے کہ مولا کائنات کے فضائل میں رسول اللہ نے 23,000 احادیث بیان فرمائی، 23,000۔ البتہ بخاری شریف اتنا تحقیق کرنے کے بعد بھی ان کو 3 ہی فضیلت نظر آئی گی۔ صلوات بھیجا تحقیق کر کے لکھ رہے ہیں، لیکن 3 فضیلت انشاءاللہ پیش کریں گے کہ مولا کائنات کی 3 فضیلت کو صرف پوری بخاری میں نقل کیا گیا ہے اور دوسری جگہوں پر اشارات اور کنایات میں ہے۔ تو بہرحال کہ علی کا لفظ یقیناً
علی کا لفظ یعنی جو ہم کہتے ہیں علی علی، یہ کام آئے گا یا علی کی محبت کام آئے گی، علی کی پیروی کام آئے گی، علی کا اتباع کام آئے گا، علی کے قدم بقدم چلنا کام آئے گا. اس لیے کہ ایک صاحب کے لیے ملتا ہے کہ وہ جنگل میں بہت زیادہ پریشان تھے. یہ اشارہ چونکہ کچھ لوگ مطلب تائید میں یہ کہتے ہیں صاحب اگر ٹھیک ہے کچھ نہیں، بخاری شریف نے لکھ تو دیا ہے، مسلم نے لکھ تو دیا ہے کہ علی اللہ کہ ولایت کا درجہ علی کے پاس ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، سیاستہ میں جگہ جگہ ہے. تو اب یہاں پر ہم کو یہ تحقیق کرنا ہے کہ صرف لکھ دینے سے فائدہ ہو جائے گا، صرف کہہ دینے سے فائدہ، یا ماننا دل سے، زبان سے بھی مانے، عقل سے بھی مانے، فہم سے بھی مانے، ذکا سے بھی مانے، سوچ کے مانے، سمجھ کے مانے، قیاست سے مانے، فراست سے مانے، سوچ سے مانے، بوجھ سے مانے، عقل سے مانے، تعقل سے مانے، تدبر سے مانے، تصور سے مانے، تفکر سے مانے، دیانت سے مانے، امانت سے مانے، اتباع سے مانے، پیروی سے مانے، اطاعت سے مانے، پیچھے چل کے مانے. ایک سلوات بھیجا اللہ اکبر. کیا صرف زبانی طور پر ہم کہتے ہیں علی علی، مولا کا نام لے لیا تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ روایت ہے چونکہ پھر اس کی وضاحت کیا ہے چھٹے امام نے. آگے صحابی نے چھٹے امام نے پوچھا کہ مولا ایسا ایسا آج ہمارے ساتھ واقعہ ہو گیا ہے اور بتائیے وہ کون تھا. تو امام نے بتایا کہ وہ کون تھا. کہا میں جنگل میں جا رہا تھا اور پریشان تھا، کچھ مسئلے ایسے تھے کہ جس کے بارے میں سوچ رہا تھا. اتنے میں دیکھا کہ ایک بوڑھا سا انسان ظاہر ہوا اور ظاہر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کچھ مجھے نصیحت کرو، اس لیے کہ بڑے دن کے بعد کوئی ملا ہے تو میں نصیحت لے لوں. تو اس نے کہا دیکھو تم کفاف کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور عفاف کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور علی کی محبت پر قائم رہنا، ولایت علی پر قائم رہنا. نصیحت دیکھنے میں بڑی اچھی ہے، جملے بڑے اچھے ہیں. امام نے پوچھا کہ مولا کون تھا جو کہہ کے غائب ہو گیا؟ تو مولا نے فرمایا یقیناً ایسے نے کہا ہے کہ کفاف یعنی جتنا مل جائے اتنے پر راضی رہنا. عفاف یعنی اپنے وطن کو، اپنے پیٹ کو اور اپنے شرمگاہ کو تمام نجاستوں برائیوں سے بچانا، اسے کہتے ہیں عفاف، اسے کہتے ہیں عفت، یعنی جس کو پاک دامنی کہا جائے. پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو اور تم جو ہے جتنا مل جائے اتنے پر راضی رہو، جس کا دوسرا ترجمہ قناعت ہے. یعنی جو عفاف و کفاف کا مطلب قناعت ہے کہ پروردگارہ جتنا مل گیا ہے یقیناً تیری رضا پر راضی ہو. یقیناً آج میرے حق میں اتنی تھا، آج اتنی میں نے کوشش کیا ہے، آج اتنی روزی میرے حق میں ہے، لہذا ہم ادھر ادھر نگاہ نہیں اٹھائیں گے. ان کو اتنا مل گیا، ہم کو کم کیوں مل گیا؟ اللہ تجھ پر اعتراض نہیں، اعتراض ہماری محنت پر ہے، ہماری مشقت پر ہے، ہماری جو ہے یقیناً ہماری تقدیر میں کوئی فکر نہیں ہے، ہماری کوشش میں بہت زیادہ سوتے کلوات بھیجا. تقدیر کو تقدیر سے جو ہے تدبیر سے بدلا جا سکتا ہے. انسان فکر کرے، انسان سوچے تو اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے وہ بھی بدل دیتا ہے. ایسی لفظیں آئی ہے قرآن مجید میں، بار بار آئی ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، جس کا چاہتا ہے محو کر دیتا ہے. محو کا مطلب تقدیر میں تھا لیکن انسان نے اتنا زیادہ کوشش کیا کہ اللہ نے کہا نہیں، اب یہ کوشش کرنا، اب اس کو ملنا چاہیے، اب اس کو جو ہے دینا چاہیے کیونکہ یہ محنتی آدمی ہے، یہ کوشش انشاءاللہ یہ بحث آئے گی. لہٰذا جب آ کر کے اس نے پوچھا کہ مولا دیکھنے میں تو نصیحت بہت اچھی ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ علی کی ولایت پر قائم رہنا، تو امام مسکرائے، مسکرا کر کے فرمائے کوئی اور نہیں تھا، وہ شیطان تھا جس نے تم سے ایسا کہا، لیکن چونکہ شیطان کے زبان پر ہے لہذا ولایت علی سے اس کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تم اس پر پابند رہنا، تم کو فائدہ ملے گا، تم پیچھے پیچھے چلنا، تم کو فائدہ ملے گا. اب یہی سے ہم کو ایک جملہ مل گیا کہ جن لوگوں نے بخاری وغیرہ میں صرف لکھ دیا ہے علی کو مانا نہیں ہے، تو لکھنے کا فائدہ نہیں ملے گا جب تک کہ اتباع نہ کریں، جب تک کہ پیروی نہ کریں، جب تک کہ حق کو قبول نہ کریں. لکھ دینے سے فائدہ نہیں. ارے صاحب بخاری میں لکھا ہوا ہے، ارے فلاں لکھ دیا تو کیا ہو گیا؟ ایک سلوات بھیجا جب تک کہ عملی طور پر مولا کہتا ہے مولا آپ کا کیا فرمان، مولا آپ کا کیا حکم ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، چشم و ابرو پر نگاہ رکھنا.
ان کے قدم بقدم چلنا، ان کے دعوت کرنا. ہاں مولا یقیناً آج ایسی شب ہے، دعاؤں کی شب ہے، اور ہم کو اس میں یہی دعا کرنا چاہیے کہ مولا یقیناً لفظی طور پر بھی ہم مولا مولا کریں، زبان پر ہوگا تبھی اندر جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ اکبر. یقیناً مولا کائنات کی شہادت پر ہم غم منا رہے ہیں، لیکن علی کو شہادت کی کتنی فکر معلوم ہے. کل بھی یہ جملہ آپ نے کیا تھا کہ مولا کائنات نے جناب حذیفہ کو ہٹا دیا تھا، اس لیے کہ دل کی تمنا ہے، بار بار یہی کوشش تھی کیسے یہ شہادت نصیب ہو جائے. مولا کائنات بار بار حملہ کرتے تھے اور واپس آتے تھے کہ ابھی میری شہادت واقع نہیں ہوئی. ہائے شہادت کا اتنا بڑا درجہ ہے، لہذا روایت کا جملہ ہے کہ جیسے ہی ضربت لگی ہے، سر پر ضربت لگنے کے بعد فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے ایک میں اشارہ کیا بیٹا حسن نماز تمام کرا دو، نماز پوری کرایا. پہلا جملہ کیا فرمایا معلوم ہے؟ ایک میں تو قریب بولا بیٹا ذرا ادھر آؤ، میری داڑھی کی طرف دیکھو، دیکھو داڑھی خون سے رنگین ہو گئی کہ نہیں. ارے جیسے ہی حسن نے کہا ہاں بابا جان آپ کی داڑھی میں خون ٹپک رہا ہے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بیٹا میں بچنے والا نہیں ہوں، تمہارے نانا نے بتایا تھا اے علی جب تمہاری داڑھی خون میں رنگین ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ دنیا سے چلے جاؤ گے. ہاں علی پر کیسی تک لگے. ہاں ایک روایت کی طرف اور اشارہ کریں گے، شہادت کا دن ہے، آپ کے آنکھ پہ آنسو ہے. ایک جملے کی طرف میں اور اشارہ کرتا ہوں، علی پر کتنی بڑی ضرب ہے، کیسی مار لگی ہے، کیسی ضربت لگی ہے، کیسے جو ہے آپ کے فراق کو، آپ کے جو فراق کو اس طرح سے تلک مارا ہے کہ گویا تو نیم ہو گیا چہرہ. لہذا جو ہے پہلا جملہ جو علی نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، پھر دوسرا جملہ فرمایا میری داڑھی خون سے رنگین ہو گئی. تیسرا جملہ آپ کو معلوم ہے جیسے ہی علی محراب عبادت میں لیٹے ہیں، ایک طرف سے حسن نے سنبھالا، ایک طرف سے حسین نے سنبھالا، ایک طرف سے عباس نے سنبھالا، لیکن حسین کے لیے ملتا ہے کہ حسین اپنے لمحائے مبارک کو علی کی ایڑی سے تلوے سے رگڑ رہے ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں. کبھی علی آنکھ کھول دے رہے ہیں اور آنکھ کھولنے کے بعد پوچھتے ہیں بیٹا حسن ذرا یہ بتاؤ کہ یقیناً میرے اوپر جو ہے ضربت لگائی گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بھی موجود ہو، میرا بیٹا عباس میں موجود ہے، میرا بیٹا محمد حنفیہ موجود ہے، میرا حسین نظر نہیں آ رہا. ہائے علی کی حالت، میرا حسین نظر کے بنا خون بہ گیا ہے کہ علی کو کچھ ظاہری طور پر دکھائی نہیں دے رہا ہے. امام حسن نے ہاتھ جوڑ لیا، ارے بابا میرا بھائیا حسین آپ کے تلوے سے لگا ہوا ہے، کہیں حسین غائب نہیں ہے. حسین کو کلیجے سے لگایا. ارے جیسے ہی دولت سرا پر پہنچے، یہ علی کے اللہ اکبر شان جو ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کو غیور بنایا، کیا خیرت دیا ہے. فوراً اشارہ کیا کہ صحابیوں کو ہٹا دو، یہاں تو کہہ دو چلے جائیں، میری بیٹیاں دروازے پر آ گئی ہیں. میں کہوں گا مولا ماہ مبارک رمضان ہے، شہادت آپ کے قریب ہے، اس میں اتنا خیال زینب و ام کلثوم کا، ارے یہی کوفہ ہوگا، آپ کی بیٹیاں ہوں گی، پہچنوایا جائے گا ہذہ زینب ہذہ رقیہ ہذہ